باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد ورد عن الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام فی زیارت جدہ سید الشہداء یوم الاربعین وبذل مہجتک فی مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کتنا بھی شکر ادا کیا جائے مالک کے کرم اور فضل پر، کبھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آج مجھے توفیق حاصل ہوئی کہ عزاداری کے اس موقع پر میں سرنیا حاضر ہوا ہوں۔ میرے سامنے ماشاء اللہ سے مومنین کا ایک بڑا اجتماع ہے اور عزا کی رونق ہے۔ مجھے یاد آیا اپنا پہلی بار اس علاقے میں آنا، آج سے 40 سال پہلے تنظیم المکاتب کے انسپکٹر کے طور پر قیام مکاتب کے لیے جب کسی بستی میں 4-6 لوگ مل جاتے تھے تو ہم لوگ خوش ہوتے تھے کہ اتنے مومن مل گئے۔ الحمدللہ یہ فضل پروردگار ہے اور یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں سننے والے موجود ہیں اور ان کو ترجمہ اور ٹرانسلیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے کریم پروردگار سے کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں 40 سال پہلے 1978 یا 79 میں آیا ہوں اور پھر آتا رہا ہوں، لیکن ابھی تک صاحبان ایمان جو چہروں سے ہی جن کے دین سے محبت اور دینی زندگی سے لگاؤ محسوس ہو رہا ہو، پہلی بار اتنی تعداد میں مجھے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور شاید یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اکثر جوان مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اتنی آمد و رفت نہیں رہ سکی کہ آپ یاد رکھ سکیں۔ میں سب سے پہلے جب کسی جگہ جاتا ہوں تو جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اور جن بزرگوں سے جن سے کچھ سیکھا ہے ان میں سر فہرست مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ کا نام ہے۔ ممبر پر آنے سے پہلے ایک دعا کرتا ہوں اور وہ دعا آپ کی خدمت میں بھی رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ جس عبادت کو ہم انجام دینے آئے ہیں یعنی عزاداری سید الشہداء، اس سے زیادہ اس مقصد تک پہنچ سکیں
جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے یہ عزاداری ہمارے ذمے رکھی ہے اور اس فریضے سے ہم کو نوازا ہے۔ عزیزو، سیرت انبیاء میں جناب ابراہیم کی ایک سیرت یہ ملتی ہے کہ جناب ابراہیم بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یعنی بغیر مہمانوں کے دسترخوان پر جب تک کوئی مہمان نہ مل جائے وہ کھانا نہیں کھانا پسند کرتے تھے۔ جناب ابراہیم مہمان ڈھونڈنے کے لیے جب کوئی خود سے نہ آئے تو ڈھونڈنے نکلتے تھے، تو اکثر بستی کے باہر اس راستے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے جدھر سے قافلے گزرتے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر قافلے ہوتے تھے لوگوں کے، اور اس طرح سے ہر طرف سڑکیں نہیں تھیں، کہیں کہیں کوئی راستہ تھا، تو وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی گزرے قافلہ تو اس کو مہمان کر لیں۔ ایک ایسے ہی موقع پر جناب ابراہیم مہمانوں کے انتظار میں تھے اور ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو انہیں 3 لوگ مل گئے جو مسافر تھے۔ ان کو لے کے اپنے گھر آئے، ان کو کھانا کھلایا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے اور جانے لگے تو انہوں نے جناب ابراہیم کو اس کھانے کی قیمت دینا چاہی، پیسے دینا چاہے کہ ہم نے کھانا کھایا ہے، یہ پیسے ہم سے لے لیجئے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ہم نے جو کھانا کھلایا ہے یہ کوئی ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہم پیسے لینے کے لیے کھانا نہیں کھلاتے ہیں، ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نہ لیں، پیسے نہ لیتے ہوں گے، لیکن ہم عزت والے لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، ہم نے کھانا کھایا ہے تو ہم اس کی قیمت دیں گے۔ اب جناب ابراہیم قیمت لینے سے انکار کر رہے ہیں اور مہمان کہہ رہے ہیں نہیں، ہم بغیر کھانے کے پیسے دیے جائیں گے نہیں۔ جب وہ کسی صورت نہیں مانے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اچھا، اگر تمہیں اس کھانے کی قیمت ہی دینا ہے تو پھر اب وہ قیمت دینا پڑے گی جو قیمت میں تم سے مانگوں۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بغیر طے کیے پھنس گئے، اب دیکھو کیا وصول لے، لیکن وہ بھی دل والے تھے، ان کا جو آپ کہیں گے وہ دیں گے، 10 کے 100 لیں گے، دیں گے۔ وہ سوچ رہے تھے بڑھا بڑھا کے پیسے مانگ لیں گے، لیکن جناب ابراہیم نے اس کھانے کی قیمت میں کوئی مال نہیں مانگا، پیسے نہیں مانگے۔ کہا ایسا کرو کہ تم نے کھانا کھایا، اس کی قیمت دینا چاہتے ہو تو میرے اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ پروردگار کو ایک سجدہ کر لو، پروردگار کو ایک سجدہ کر لو۔ وہ تو تھے مشرک، بت پرست، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، موحد تھے۔ جناب ابراہیم کہا دیکھو تم جس خدا کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، جس پروردگار کو، ہم اسے مانتے ہی نہیں، تو ہم اس سے سجدہ کیوں کریں گے؟ اچھا، سجدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا جھکنا، زمین تک پہنچنا کہ پیشانی خاک پہ پہنچے، اور یہ کسی کے عظمت کے اظہار کے لیے کیا جائے۔ اب یوں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز میں بھی اس طرح کی پورشن آتے ہیں کہ ہم نے منہ مثلاً زمین پہ پیشانی رکھی اور باقی دھڑ اٹھایا، تو وہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ سجدہ وہ کہلائے گا جب زمین پر پیشانی رکھی جائے اور کسی کی تعظیم کے لیے رکھی جائے۔ اور پروردگار عالم نے ہم انسانوں کے اندر جو فطرت رکھی ہے شرافت کی، اس میں ایک یہ ہے کہ ہم جس کے اندر کوئی خوبی پاتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں علم اچھا لگتا ہے تو ہم علم والے کا احترام کرتے ہیں، اگر ہمیں مثلا پیسے اچھے لگتے ہیں تو ہم دولت مند آدمی کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بزرگوں کی عزت کی جاتی ہے اور کرنا چاہیے۔ تو عزت جب کسی کی ہو، کسی کی تعظیم کرنا ہو، تو اس کے بے حساب طریقے ہیں جن سے آدمی کسی کی تعظیم کرتا ہے۔ مثلا کوئی چھوٹا بیٹھا ہوا، کوئی بڑا آیا تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ آپ ابھی میں حاضر ہوا، میں اس لائق نہیں تھا، لیکن آپ نے میرے لباس کا احترام کیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو بیٹھا ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جانا، لیٹا ہو تو بیٹھ جانا، یہ سب اظہار تعظیم کے ذریعے کسی کی عزت کرنے کے لیے ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔
کہیں ہاتھ جوڑ کے عزت کا اظہار کیا جاتا ہے، کہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اظہار کی تعظیم کا کیا جاتا ہے۔ تو بے شمار طریقے ہیں، آدمی جس کی تعظیم جیسے چاہے ویسے کرے۔ البتہ میں نے ابھی اپنی بات کہی کہ باپ آئے تو بیٹا احترام کرتا ہے، اور بزرگ آئے تو چھوٹا اس کے احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مگر کائنات میں عظمتوں کی ملکہ فاطمہ ایسے گزری ہے کہ جب بیٹی آتی تھی تو رسول کائنات اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس عظمت کی مالک تھی کہ احترام وہی جو اپنی ماں کا احترام ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جو ہے وہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی وہ بیٹی ہوتے ہوئے ان عظمتوں تک پہنچی کہ جو پیغمبر کے لیے ماں کی حیثیت ان کی بن گئی، اور وہ احترام کر کے پیغمبر نے اس کا۔ تو اظہار تعظیم میں ایک اہم سی بات کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے، اسلامی شعور ہمارے ذہن میں جتنا بڑھے گا اتنی ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہوگی۔ صرف ظاہری ڈھانچے کو اسلامی بنانے سے آدمی کا مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے سوچ بھی اسلامی نہ ہو۔ تو اظہار تعظیم کے بہت ذریعے ہیں، مگر اس مالک نے، میرے جوان خصوصیت سنے، ہم امام باڑوں میں، مسجدوں میں، محرابوں پر، ممبر پر، علم پر سب کی عزت اور سب کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کرنا چاہیے۔ لیکن جو اظہار تعظیم کے ذریعے ہیں ان میں دو ذریعے اظہار تعظیم کے ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیے، کہ اب اگر عظمت کا اظہار ان دو طریقوں سے سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے، ایک ہے رکوع، اللہ کہتا ہے جس کی جتنی چاہے عزت کرو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھو۔ ہم لوگ خطبہ پڑھتے ہیں، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم آہستہ سے سر جھکاتے ہیں، آنکھیں جھکا لیتے ہیں، یہ ایک احترام کا طریقہ ہے۔ جاپان والوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کشتی لڑتے ہیں، جو جیتتا ہے وہی نہیں، جو ہارتا ہے وہی نہیں، جو جیتتا ہے وہ بھی دوسرے کے سامنے احترام کا اظہار کرتا ہے، اسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سے جھک گئے۔ تو بے شمار طریقے آپ اظہار تعظیم کسی کے لیے کرنا چاہیں کریں، لیکن اللہ نے دو طریقے اپنے لیے معین کیے ہیں۔ ایک رکوع، ہم جب رکوع کہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ کیفیت آتی ہے جو نماز میں ہے۔ نماز کا رکوع کیا ہے کہ اتنا جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں، اور ہم ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں، لیکن اصل میں رکوع اس ذکر کا نام نہیں ہے، وہ ذکر رکوع ہے، رکوع نہیں ہے وہ ذکر، رکوع کا ذکر ہے۔ اصل میں رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا بھی واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں۔ مردوں کے لیے مستحب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، انگلیاں پھیلی ہوں، پیچھے کی طرف ڈھکیلے گھٹنوں کو، کمر سیدھی ہو، ہاتھ بدن سے دور ہوں۔ عورتوں کے لیے اس کا الٹا ہے، بدن کا اظہار کرنا مردوں کے لیے مستحب ہے، اور عبادت میں بھی جسم کو چھپانا، گھٹنے سمٹے ہوں، ہاتھ سمٹے ہوں، بدن سے لگے ہوں، انگلیاں پھیلی ہوئی نہ ہوں، یہ عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ لیکن واجب رکوع جو واجب رکنی ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ آدمی اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے سامنے تک پہنچ جائے، یہ ہے رکوع۔ اب اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا یہ واجب نہیں ہے، اور سب کچھ اس کے مستحبات ہیں۔ تو اتنا کسی کے احترام کے لیے جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ ہے رکوع، اور اللہ کہتا ہے یہ احترام کا اور تعظیم کا اور اظہار عظمت کا طریقہ بس اللہ کے لیے مخصوص ہے، تمہیں کسی کے آگے اتنا نہیں جھکنا ہے۔ میں نے بہانہ نکال کے آپ کی خدمت میں مسئلہ اس لیے رکھا کہ ہم لوگ جب حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت پڑھتے ہیں، نہیں زندہ امام کے نام پہ بھی ایسی ڈھیلی ڈالی مردہ سی آوازیں نکلیں گی تو پھر تو نہیں، مجھے یہ بھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ میری اردو آپ تک کتنی پہنچ رہی، کتنے % پہنچ رہی ہے۔ پوری بات نہیں کہوں گا، آدھی کہہ کے دیکھوں گا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آگے پوری کر لیں گے، لیکن ابھی تو مجھے لگا کہ خالی فیروز صاحب سمجھے تھے، آپ سمجھے ہوں تو آپ طلبات بھیج کے دکھائیں۔
میں ایک اور صلوات اس سے مل جل کے پرجوش طور پہ بھیج دیں محمد و آل محمد پر. چلیے ہوگا. بچے ہیں آپ سب لوگ ادھر متوجہ نہ ہو، آپ ہونے دیجیے، سب ہوتا رہے گا. یہ بچے ہیں، یہاں سیکھنے آتے ہیں، ان کو سکھایا جائے، کوئی نہ کوئی پکڑ کے بٹھائے گا، بیٹے ٹہلتے نہیں ہیں. ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد. اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت ہم پڑھتے ہیں تو ہم احتراماً جھکتے ہیں. میں یہاں تو بہت کم اب آنا جانا میں نے نوجوانوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اکثر علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنا امام کے نام پہ جھک جاتے ہیں کہ اگر ہاتھ لٹکائیں تو گھٹنوں کے سامنے تک پہنچ جائیں. اور امام تو چھوڑیے، لکھنؤ میں تو آداب عرض میں ہی اتنا جھک جاتے ہیں کہ حد رکوع پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح سے سجدہ، غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں، اس لیے صراحتیں بھی ضروری ہیں. سجدہ مذہب اہل بیت فقہ جعفری کی روح سے سجدہ یعنی پیشانی کو اظہار تعظیم کے لیے خاک پہ رکھنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. ہم کہیں بارگاہ میں پہنچے، محبت میں ہم ڈیوڑھی چوم لیں وہ الگ بات ہے. زمین پہ جھک کے ڈیوڑھی چومنا سجدہ نہیں ہے. سجدہ ہے پیشانی نیت احترام کے ساتھ رکھنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے کسی عمل سے تمہارا مذہب بدنام ہونے لگے تو اگر وہ عمل واجب نہیں ہے تو اس سے پرہیز کرو تاکہ تمہارا مذہب بدنام نہ ہو. اگر ہمارا بارگاہوں کی ڈیوڑھیوں پہ جا کے محبت میں چومنا یا بارگاہ تک پہنچنے میں احساس شکر کی بنیاد پر اللہ کا سجدہ شکر کرنا بھی شبہ دلوں میں پیدا کرے کہ یہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پر اپنے اس عمل سے جذبات کو قابو میں رکھ کے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عمل سے ہمارے مذہب کو بدنام نہ کیا جا سکے. ان باریکیوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات کو پورا کریں یا مذہب جن ذریعوں سے بدنام ہو رہا ہے اس سے ہم اپنے کو بچا لے جائیں. واجبات کی بات نہیں کر رہا میں، واجبات تو ہم کبھی ترک نہیں کر سکتے، کتنے اسے بدنامی کا ذریعہ بنائے جائیں اس کی صفائی دیتے رہیں گے اور اپنے واجبات کو انجام دیتے رہیں گے. خیر، میں نے ایک لازم سی بات درمیان میں آئی تھی آپ سے کہہ دی کہ بحد رکوع جھکنا اظہار تعظیم کے لیے اور بحد یعنی پیشانی خاک پہ رکھنا اللہ کے تعظیم کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو جناب ابراہیم کا قصہ کہاں تک پہنچا تھا؟ اب میں سنا رہا تھا نا کہ پیسے کو لین دین ہو رہی تھی تو جناب ابراہیم نے کتنے ملین روپے مانگے تھے؟ کیا مانگا تھا انہوں نے؟ کہا میرے رب کو سجدہ کر لو. تو انہوں نے کہا آپ کے رب کو ہم مانتے ہی نہیں. تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا سجدہ نہ کرو، نہیں مانتے ہو؟ سجدے کا مطلب اظہار تعظیم کے لیے پیشانی خاک پہ رکھنا. کہا اچھا سجدہ نہ کرو، تم خالی اپنے ماتھے زمین پہ ٹیک دو، بس اتنا کرو. تو انہوں نے سوچا کہ ماتھا تو ہم ہر جگہ ٹیکتے ہیں، بت پرست تھے وہ لوگ، اس میں کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم کیے دیتے ہیں. وہ تینوں لوگ گئے، پیشانی انہیں خاک پہ رکھی. میں اسی جملے کے لیے میں نے آپ کا اتفاق لیا. انہوں نے پیشانی خاک پہ رکھی، ماتھا زمین پہ ٹیکا. ادھر جناب ابراہیم نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. کہا پروردگار ایک کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا، ایک کام تیرا ہے وہ تو کر دے. میرا کام تھا پیشانیوں کا جھکانا، میرا کام تھا سروں کا جھکانا، میرا کام تھا ماتھا ٹکوانا، سروں کا جھکانا میرا کام تھا میں نے کر دیا. دلوں کا جھکانا تیرا کام ہے وہ تو کر دے. عزیزوں ممبر پر آتا ہوں تو اپنے بزرگوں سے سیکھ کے آیا ہوں کہ پروردگار ممبر پر آ کے تیرے دین کے پیغام کو پہنچانا میرا کام ہے، وہ میں کرنے جا رہا ہوں. دلوں میں اس کو اتار کے اس پیغام کو زندگی میں جگہ بنا دے تو یہ تیرا کام ہے. میں حقیر ہو کے اپنا کام کرنے جا رہا ہوں تو تو عظیم ہو کے اپنا کام کر دے.
بس میرے عزیزو ممبر پہ آئیں تو اس نیت سے آئیں، اور آپ فرش ادا پہ آئیں تو اسی نیت سے آئیں کہ پروردگار ایک کام میرا ہے، میں کرنے جا رہا ہوں، ممبر سے تیری باتیں بیان ہوں گی، تیرے دین کا تذکرہ ہوگا، محمد و آل محمد کی باتیں ہوں گی، ذکر فضائل و مصائب و مواعظ اور معرفت اور اخلاقیات بیان ہوں گے، سننا میرا کام ہے۔ پھر مجھے طاقت دے کہ جو سن کے آؤں اسے اپنا بھی لوں، اسے زندگی میں بھی جگہ دے دوں، اسے ذہن و دماغ میں بھی قبضہ مل جائے، اسے میری زندگی پہ بھی حکومت ہو جائے۔ فرش عزا پہ جا رہا ہوں تاکہ حسین نے جس دین کے بچانے کے لیے قربانی دی تھی اس دین کو میں اپنی زندگی میں لا سکوں، میرے گھر کے اندر سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بھی بلند ہو جو صبح عاشورہ اٹھی تھی، اور یا حسین کی آوازیں بھی اٹھے جو عصر عاشورہ اٹھی تھی۔ مجھے وہ مومن بنا دے کہ جس کے سینے پر ماتم کا نشان ہو اور جس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو، ماتم کا نشان اعلان مودت کرتا رہے اور پیشانی پہ سجدے کا نشان اعلان توحید کرتا رہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی ہدف سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو اربعین کے دن ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد کی سے خطاب کرتے ہوئے زیارت کی تھی اور کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے تھے، اسی زیارت کا ایک فقرہ جو میں نے پڑھا، امام اللہ سے خطاب کرتے ہوئے زیارت امام سے گفتگو کرتے کرتے سلام کرنے کے بعد امام نے گفتگو شروع کی کہ پروردگار تو نے حسین کو فضیلتیں دی، تو نے سردار جوان جنت بنایا، تو نے انہیں فرزند نبی بنایا، ان کے فضائل بیان کرتے رہے کہ تو نے انہیں نعمتوں سے نوازا، تو انہوں نے بھی پھر ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر وہ سب کیا۔ کیا کیا؟ اسی کا ایک فقرہ یہ ہے کہ حسین نے کیا کیا۔ امام کہتے ہیں وہ بدلا مہجتہ فیک، انہوں نے اپنی جان تیری راہ میں تیرے لیے خرچ کر دی۔ مہجہ اصل میں خون دل کو کہتے ہیں، یا دل کے اندر جو خون ہوتا ہے، جو گویا اپنی آخری طاقت جب آدمی لگائے، پورے بدن کا خون جب نکل جاتا ہے تو آخر میں دل کا خون نکلتا ہے۔ تو یعنی مقصد یہ تھا کہ حسین نے اپنی زندگی کی پوری طاقت تیرے لیے لگا دی۔ تیرے لیے لگا دی تو کیا کیا؟ کیا کیا؟ حسین نے یہ اپنی پوری قربانیاں دیں، اپنی جان دی، اولاد دی، عزت و وقار کی قربانی دی، بھائی بہنوں اور پھوپھیوں بیٹیوں کو قید ہونا گوارا کیا، سروں سے چادریں، جتنی قربانیاں حسین نے دی اپنی جان دی، اور جو ساری قربانیاں دی حسین نے وہ کیوں دی؟ کون بتا رہا ہے حسین کی قربانیوں کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ حسین کے وارث جو دشمن سے بھی صادق یعنی سچے کہلاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے قربانیاں کیوں دی تھیں؟ دو جملوں میں پورا ہدف بیان کر دیا حسین کی قربانیوں کا۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، حسین نے یہ قربانی اس لیے دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال لائے۔ یعنی حسین کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندے جاہل اور بے خبر نہ رہنے پائیں، ان کے اندر علم ہو، یہ ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ ابھی آپ ان مجالس میں شرکت کے لیے ہر طرف سے آئے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ سے کافی دور سے اجر و ثواب کے اضافے کے لیے لوگ پیدل چل کے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ ان نیتوں کو پورا کرے جو ان نیتوں کے ان زحمتوں کے پیچھے جو نیتیں ہیں۔ شاید آپ نے روش اربعین کے دن پیادہ روی سے اپنائی ہے، اور اربعین میں پیادہ روی کے پیچھے معصومین کے وہ فقرے ہیں کہ جب حسین کی زیارت کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم اجر و ثواب کا موجب ہوتا ہے، اور اس پر بکثرت ثواب لکھا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ علماء نے چونکہ اربعین کے دن خاص کر کے سید الشہداء کی قبر پہ جا کے حاضری کی بات کہی گئی، لہذا روش اپنائی
کہ جہاں ہو وہاں سے پیدل چل کے وہاں جاؤ اظہار عظمت کے لیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ائمہ کی سیرت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ حج کے لیے جانا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ جیسے جاؤ ہوائی جہاز سے جاؤ، پانی کے جہاز سے جاؤ، ٹرین سے جاؤ، کار سے جاؤ، اونٹ سے جاؤ، گھوڑے سے جاؤ، جیسے پیدل جاؤ، جیسے چاہو جاؤ۔ ائمہ طاہرین کے دور میں بھی سواریاں تھیں، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، لیکن ائمہ کی سیرت میں ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں تذکرہ ملتا ہے کہ امام نے ظاہر ہے ان کے پاس سواری کی کمی نہیں تھی، ہمیشہ دوسروں کو بانٹتے رہے، مگر 20 حج پیدل چل کے کیے۔ مدینے سے مکے کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ مجھے یاد نہیں رہ جاتا، لیکن بس سے بھی 5-6 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل جا کے حج کرتے تھے۔ میرے مولا کیا سواری نہیں ہے، لیکن سواری کی ہوتے ہوئے پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ راہ خدا میں قدم قدم چلنے کا ثواب زیادہ ملے گا، اور اظہار عظمت کے لیے کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو پیدل حاضر ہوں۔ جیسے ہم آپ کہیں آتے ہیں، کہیں کسی بزرگ سے ملنے، تو گاڑی کہیں دور چھوڑ کے دھیرے دھیرے پیدل چل کے آتے ہیں، نہیں کرتے ہیں کہ اس بزرگ کے ڈرائنگ روم کے سامنے لا کے موٹر سائیکل سے اترے، اگر احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے صورت تھی، تو ائمہ طاہرین کی سیرت میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے، اسی کو ہمارے علماء نے اپنایا اور حسین کی زیارت کے لیے پیدل چل کے آئے۔ اب آپ جو آ رہے ہیں کہ ہم کربلا نہیں پہنچ سکے، ہم وہاں جا رہے ہیں جو کربلا کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے، جو کربلا کی یاد کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کیفیت سے جا رہے ہیں جس کیفیت میں ہماری زحمت تھوڑی ہمارا جسم اٹھائے۔ اور یہ سیرت بھی معصومین سے بھی دیکھیے، اپنے ہر عمل کا تجزیہ کرنا چاہیے، میں کیوں کر رہا ہوں، خالی عادت نہ بن جائے، خالی رسم نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے پیچھے جو مذہب کی سوچ ہے وہ سوچ آپ تک رہے اور یا آپ تک بھی نہ پہنچے، بس ہو رہا ہے تو آپ بھی کرنے لگے، ادھر پیدل دوڑ پڑے ادھر دوڑ پڑے، یہ بھی کوئی سال بھر کا تماشا نہ بنا دیا جائے۔ اس کو بھی اسی طرح رکھنا چاہیے جیسے ہمارے ائمہ نے اور ہمارے علماء نے مثلا پیدل زیارت کے لیے جانے کو بس 40 کے دن سے مخصوص کر دیا، تو یہ بھی بار بار نہ پھیلے، اس لیے کہ جب ہم اپنی سوچ سے اس طرح کی چیزیں شروع کرتے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو کاج ہوتا ہے اس کے پیچھے، جو مصلحت ہوتی ہے اس کے پیچھے، وہ چھپ جاتی ہے اور لوگ اسے کار مذہب سمجھ کے نسلوں میں منتقل کرنے لگتے ہیں۔ لہذا جب ہم کچھ خود شروع کریں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے اور اگلی نسلوں کو بتانا چاہیے۔ یہ پیدل چل کے آنا، کسی بھی کار خیر میں پیدل کی راہ کو اپنانا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے سیرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک نمونہ رکھا جا سکتا ہے۔ مولا کے مزاج عبادت کے لیے ان کے اولاد میں، ان کے پوتوں نے سید سجاد اور ان کے بعد جو ائمہ گزرے ہیں، اپنے دادا کی سیرت بیان کی۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے دادا پر دادا کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، تو وہ ان کے دادا تھے۔ اور کیسے دادا تھے؟ سید سجاد سے زیادہ عبادت گزار کوئی گزرا ہے؟ سبھی عبادت گزار تھے، لیکن نام کس کا پڑا؟ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، وہ چوتھے امام کا پڑا لقب۔ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کی زینت، وہ چوتھے امام کا لقب پڑا۔ تو یہ کہلاتے ہیں زین العابدین، جن کی عبادت کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ جو ہمارے آپ کے کبھی کبھی تھوڑا ہلکا سے گھٹا پیشانی پہ یا کبھی گھٹنوں پہ پڑ جاتا ہے، امام اتنی عبادت کرتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے کہ جو اس 7 اعضائے سجدہ ہیں، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے 6 اور پیشانی 7، ان پہ موٹی موٹی تہیں پہ اڑ جاتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹنوں پہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا اور روایت دیکھی، اتنی موٹی ہوتی جیسے اونٹ کے گھٹنوں پر، اور وہ کاٹنا پڑتی تھی، تراشنا پڑتی تھی امام کو، اتنی عبادت کرتے تھے۔ اتنی عبادت کرنے والا، روایت کہتی ہے کہ ایک دن امام نے کہا اپنے بیٹے سے، 5ویں امام سے، کہ بیٹا ذرا وہ کتاب اٹھا کے لاؤ جس میں ہمارے دادا کی عبادت کا تذکرہ ہے، مولا علی کی۔ کتاب لے کے آئے، دیکھا، کہا کہ کہاں وہ عبادت مجھ سے ہو سکتی ہے جو میرے دادا کر کے چلے گئے۔ تو مولا علی کی عبادت وہ ہے کہ جس کے لیے سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ دادا جیسی عبادت مجھ سے کہاں ہو پائے گی۔ مزاج عبادت علوی مجلسوں میں سنتے ہیں، لیکن ہم اس سے سیکھے بھی۔ ہم ہر جگہ آسان راستے ڈھونڈتے ہیں، یہ کام کیسے آسان طریقے سے کر لیں۔ سب سے آسان، حج میں جا رہے ہیں تو لگژریس
گروپ میں جائیں گے اور وہاں جا کے ایسا جھگڑا کریں گے کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں ہو کہ اس وقت کھانے میں فلاں ڈش کیوں نہیں تھی. حج تو خیر چلیے خوشی کی موقع ہے، زیارت اربعین اور عاشورہ کے لیے جانے والے ٹور میں بھی ہمارا جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو ہم اسے پکنک سمجھ لیتے ہیں. نمازیں قضا کرتے ہوئے جاتے ہیں، کھانے پہ جھگڑا کرتے ہوئے جاتے ہیں. بس میں چڑھیں گے تو سب سے پہلے اچھی والی سیٹ چھین لے. تم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ کربلا سکھا رہی ہے کہ خود کو کچل کے دوسرے تک پہنچاؤ، اور تم سب سے اچھے کے لیے آگے دوڑے جا رہے ہو. کیا سیکھ رہے ہو؟ زیارت میں جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو میرے عزیزو، ہم اپنے لیے سہولت ڈھونڈتے ہیں کیسے اس کام کو کتنا آسان کر کے کر لیں. کوئی ترکیب بتائیے مولانا، یہ تو بڑا مشکل ہے کفارہ میں اتنے روزے رکھنا. کوئی اور ترکیب بتائیے. مذہب کے آسان راستے ڈھونڈنا. مگر جس علی کے نام پہ ہمارے جوش آتا ہے، جس علی کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں، جس علی کے نام پہ ہمارے اندر ایمانی ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتا؟ اما علی کا نام لے کے کچھ آدمی میں جوش آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی نعرہ صلوات، مولا علی کا مزاج عبادت دیکھیے نا. وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے تھے نہ آسان راستے ڈھونڈتے تھے. جملہ مشہور مجلسوں میں ہمیشہ سنتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کبھی جاڑوں میں پڑھتے ہیں روزے، کبھی گرمیوں میں. تو ہمیں کون سے والے اچھے لگتے ہیں؟ آج کل گرمیوں پڑھ رہے ہیں 18 گھنٹے والے، یہ اچھے لگتے ہیں؟ یا رمضان جب جاڑوں میں آتا ہے 9-10 گھنٹے والا رمضان تو اچھا لگتا ہے؟ ارے کہا آج کل گرمیوں کے روزے میں سفر کر کے چلے جاتے ہیں، جاڑوں میں آ کے قضا کر لیتے ہیں. جائز ہے، میں حرام نہیں کہہ رہا، مگر یہ ہمارا شارٹ کٹ ڈھونڈنا آسان کیسے کر لیں. جاڑوں میں نماز کے لیے صبح اٹھنا آسان ہے یا گرمیوں میں؟ خیر آپ کے یہاں تو بہت تیز جاڑا ٹھنڈک ہوتی نہیں، ہمارے یہاں مائنس کے آس پاس ہوتا. اس وقت برف ایسے پانی سے وضو کرنا اور برف کی سلی جیسی مسجد میں جا کے سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تیز ٹھنڈک کے جاڑوں کی رات کی نمازیں اور لمبے دنوں کے گرمی کے روزے مشکل ہیں. ہمیں جاڑوں کے روزے اور سردیوں کی جاڑوں کے روزے اور گرمیوں کی نماز پسند. مگر مولا علی نے کہا سنو، ہم سے پوچھتے ہو تو ہماری پسند یہ ہے کہ ہمیں لمبے دنوں کے تیز گرمیوں کے روزے اچھے لگتے ہیں اور ٹھنڈی راتوں کی نمازیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں ہمیں زحمت اٹھانا پڑتی ہے. تو ہمارا مزاج ہے آسانی سے ڈھونڈ کے، حرام نہیں ہے، مگر اگر فکر ہو جائے کہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں، ہم جنت کے لیے کرتے ہیں تو جلدی سے ہو جائے جنت مل جائے. ہم جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں لہذا جلدی سے ہو جائے جہنم سے بچ جائے. مگر علی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ تو خوش ہوتا ہے، تیری رضا ہے اسی میں، تو اس لائق ہے. تو جب ہم کسی سے محبت میں اس کی کوئی بات مانیں گے تو پھر ہمیں لذت ملے گی، چاہے جتنی تکلیف اٹھائیں، مگر جس سے محبت ہے اسے اچھا لگ رہا ہے تو مجھے اچھا لگے گا. بچے کو پیار کرتے ہیں، بچہ ستاتا ہے، سڑک پہ لے چلو گرمی میں دوڑتے چلے گئے، اس لیے اس سے محبت ہے. اے سی چھوڑ کے گرمی میں ٹہل لیں اس لیے کہ بچہ خوش ہوگا. تو میرے عزیزو، مولا نے کہا مجھے جاڑوں کی نماز اور گرمیوں کے روزے اچھے لگتے ہیں. معصومین نے، ان کے پوتوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے بتایا کہ مولا علی کا مزاج عبادت یہ تھا کہ جب ایک ہی کام کرنے کے 2 طریقے ان کے سامنے آتے تھے تو اس میں جو سخت والا طریقہ ہوتا تھا وہ والا اپناتے تھے. تو اب آپ آ رہے ہیں مجلس میں شرکت کے لیے، آپ کار سے بیٹھ کے چلے آئیں، آپ موٹر سائیکل سے آ جائیں، آپ سائیکل سے آ جائیں، آپ پیدل آئیں، سب آنے کا ذریعہ، پہنچانے کا ذریعہ. لیکن جب آپ پیدل آئیں گے تو تھکیں گے، پسینہ نکلے گا، زحمت اٹھائیں گے. تو نیت کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ مالک یہ میں اس لیے آ رہا ہوں تاکہ تیری تعمیل، حکم کی تعمیل میں زحمتیں اٹھاؤں تو تجھ سے مجھے اجر مل جائے. یہ رسم نہ بننے پائے، یہ عادت نہ بننے پائے، اس کے پیچھے دماغ میں خیال رہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں.
تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجلسوں میں ابھی شرکت کے لیے آ رہے تھے، مولانا فیروز صاحب سلمہ حفظ اللہ وفقہ اللہ وغیرہ وغیرہ، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کریں، ان کو صحت مند و تندرست رکھے، یہ اسی طرح قوم کو جوڑتے رہیں اور قوم کو ظہور حضرت ولی عصر کے لیے تیار کرتے رہیں، عملی طور پہ بھی اور فکری اور ذہنی طور پہ بھی۔ بار بار ان کے پاس فون آ رہا تھا، میں اتنا تو سمجھ ہی جاتا ہوں بنگالی کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ راستہ کدھر سے آنا ہے۔ تو آپ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تھک گئے ہیں، اب ایک جگہ پہنچے، ایک راستہ داہنے جا رہا ہے، ایک بائیں جا رہا ہے، ایک سامنے جا رہا ہے، آپ کنفیوز کھڑے ہیں کدھر جائیں۔ تو جب آدمی کو گمراہ ہو جائے یعنی راستہ بھٹک جائے تو بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے۔ ہمیں بہت تجربہ اس کا ہوتا ہے، تبلیغی دورے میں جب نکلتے ہیں مارے پھرتے ہیں، اب رات کے سناٹے میں کسی بستی پہنچے، اب چوراہے پہ کھڑے، داہنے جانا کہ بائیں جانا، کوئی ہے ہی نہیں کس سے پوچھے، تو واقعاً وہ حیرت زدہ ہونے کے وقت ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، ادھر ڈاکو حملہ کر دے گا، ادھر کتے کاٹے لے رہے ہیں، حیرت زدہ ہوتا ہے۔ تو جب آدمی راستہ کھو دے تو حیرت زدہ ہوتا۔ اب جو حدیث کا ترجمہ سنیے، امام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، حسین نے تیرا ہم نے اپنا خون دل رکھ دیا، اپنے پوری وجود کی طاقت رکھ دی، ساری قربانیاں دے دی۔ دو مقصد ان کے تھے، ایک مقصد تھا تیرے بندوں کو جہالت سے نکالنا، اس لیے کہ جہالت بنیاد ہے شر کی، جہالت بنیاد ہے خرابیوں کی، جہالت بنیاد ہے کفر کی، جہالت بنیاد ہے بے دینی کی۔ آدمی جب بے خبر ہے تو بے عمل بھی ہوگا، باخبر ہوگا تو باعمل ہو جائے گا۔ لہذا حسین نے قربانی دی تاکہ اپنے اللہ کے بندوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالیں۔ اور دوسرا ہدف کیا تھا کہ جب وہ گمراہ ہونے لگے، ادھر بھی کھڑا کہہ رہا ہم حق پہ ہیں، ادھر بھی کھڑا کہہ رہا ہم حق پہ ہیں، ادھر بھی کھڑا کہہ رہا ہم حق پہ ہیں، اب یہ کنفیوز ہو رہا ہے، حیران ہو رہا کدھر جائیں۔ تو صادق کہتے ہیں، صادق آل محمد کہتے ہیں کہ اس وقت حسین کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں، جب تمہیں کوئی گمراہ کرنے لگے تو ہاتھ اٹھا کے دیکھنا، جدھر حسین کھڑے ہوں ادھر چلے جانا، یہی ہدایت کا راستہ ہے اور یہی تمہیں جنت کے سردار کے ذریعے جنت میں پہنچانے کا راستہ ہے۔ ایک صلوات مل جو کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے 5 شبوں میں یہ نیت کی ہے، یہ ارادہ کیا ہے، اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، توفیق مانگتے ہوئے، اور ہم میں سے، آپ میں سے ہر ایک کو جو زندگی بسر کرنے کے سلیقے قرآن اور اہل بیت سے ملے ہیں۔ ابھی میں نے ایک سلیقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، عبادت کا سلیقہ کیا عرض کیا کہ ہمارا مزاج ہے آسان راستہ چننا، لیکن جو ہمارے ہادی اور رہنما تھے انہوں نے سلیقہ دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب کچھ کرنے نکلو تو مشکل راستے سے جاؤ تاکہ زیادہ پاؤ۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگر ہم ایک کام اپنی سارے بچوں سے کہیں اور ایک کے پاس گاڑی ہے وہ دوڑ کے گیا، وہ بھی لے آیا، پھل میں نے منگائے، اور دوسرے کے پاس گاڑی نہیں تھی وہ سائیکل چلا کے گیا اور پسینے میں ڈوب کے لے کے آیا، اور تیسرے کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی وہ پیدل دوڑ کے گیا اور لے کے آیا، تو کام تو تینوں نے کیے ہیں، لیکن مجھے پیار کس پہ زیادہ آئے گا؟ جو پیدل دوڑ کے گیا ہے، کہ اس نے میرے لیے اتنی زحمت اٹھائی، اور جب وہ اپنی طاقت میرے لیے لگائے گا تو میں باپ ہو کے پھر جو میرے بس میں ہوگا کروں گا۔ میرے عزیزو، ہم کمزور ہو کے جب اس کریم رب کے لیے اپنی طاقت لگا دیں گے تو پھر وہ بہت کریم ہے، وہ کتنا ہمیں دینے والا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہذا شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش نہ ہونا چاہیے، آسان راستے نہیں، وہ راستے جن سے اللہ ہم سے زیادہ خوش ہو۔ حسین کی قربانی کے 2 مقصد امام صادق کی زبان سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اسی بات کو خود سید الشہداء نے، میں نے آج کی تاریخ آج یہ چاہا ہے کہ آپ کی خدمت میں قربانی حسین کے مقاصد کو کسی حد تک خود انہی کی زبان سے بیان کر سکوں، دوسروں سے نہیں۔ تاریخ والوں نے حسین کیوں شہید ہوئے کیا لکھا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، فلسفیوں نے کیا سمجھا، یورپ والوں نے کیا سمجھا، آپ کتابیں پڑھیں گے تو ہزاروں مقصد حسین کی قربانی کے بتائے جائیں گے، لیکن جب خود جس نے وہ عمل انجام دیا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اور اس کے گھر کے بچے بتا رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیوں کیا، تو ہم ان سے سمجھیں گے، ہم دوسروں سے پوچھنے نہیں جائیں گے۔ خود امام جب مدینے سے نکل رہے تھے
میں آج اس سے آگے نہ جا سکوں گا، صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مقصد قربانی حسین کو بزبان حسین اور بزبان ذریت حسین سمجھیں۔ حسین نے خود کیا بتایا کہ ہم قربانی کیوں دے رہے ہیں، اور حسین کے بعد ان کی نسل میں آنے والے معصوم اماموں نے کیا بتایا کہ ہم قربانی، ہمارے دادا نے قربانی کیوں دی۔ تو چوتھے امام کی زبان سے دو باتیں، ایک قربانی اس لیے کہ بندوں کو، اللہ کے بندے اللہ کے سب ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے وہ مومن ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے وہ وجود خدا کو مانتے ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، جو بھی اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، چاہے یہ مانے خود کو چاہے نہ مانے، یعنی پورے عالم انسانیت کو جہالت سے نکالنا، یہ ہدف ہے امام کا۔ اور دوسرا ہدف کیا ہے؟ جب لوگ گمراہ کیے جانے لگے، جب لوگ بہکائے جانے لگے، تو ان کو ہدایت دکھانا کہ صحیح راستہ کون ہے۔ چوراہے پہ کھڑے ہو اور ہر ایک کہہ رہا ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، تو پھر دیکھو حسین کدھر ہیں، جدھر حسین ہے ادھر حق ہے، وہ ہدایت ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب ہر ایک حق کا دعویٰ کرنے لگے تو اللہ نے علی کو پہچان بنا دیا، پیغمبر کی زبان سے کہہ دیا علی مع الحق والحق مع علی۔ جب سمجھ میں نہ آئے حق کدھر ہے تو دیکھو علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ صفین میں معاویہ اور علی کھڑے ہیں آمنے سامنے، اب بے چین ہو رہے ہو حق کدھر ہے، علی کدھر ہے۔ جمل میں دونوں طرف بزرگ ہیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا حق کدھر ہے، علی مع الحق، جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ اور یہ عظمت تو علی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ ایک تو یہ کہ جدھر علی ہے ادھر، جدھر حق ہے ادھر علی کو کر دے، علی مع الحق، علی کے ساتھ حق، جہاں علی وہاں حق، اور ایک جہاں حق وہاں علی، جہاں حق ہو ادھر علی پہنچ جائیں، یہ تو پھر عظمت ہے، مگر اتنی بڑی عظمت نہیں۔ جدھر حق ہے ادھر علی پہنچ گئے، مگر اس کا الٹا جملہ سنیے، جدھر علی ہو ادھر حق کو بھیج دے۔ اب جب جدھر علی ہو ادھر حق کو بھیج دے تو بس علی کو دیکھنا ہے، یہ نہیں ڈھونڈنا ہے کہ حق ہے کہ نہیں ہے، علی ہے تو حق تو ہوگا ہی۔ ویسے ہی یہ جملے زیارت کے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں زیارت نہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں ماتم نہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں مجلس نہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں حسین پہ گریہ نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یہ بھی داڑھی رکھے وہ بھی داڑھی رکھے، یہ بھی قرآن لیے وہ بھی قرآن لیے، اب کدھر گمراہی ہے اور کدھر ہدایت ہے؟ تو یہ فقرے کہہ رہے ہیں جدھر حسین ہے ادھر ہدایت ہے، جدھر حسین نہیں ہے ادھر گمراہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے ان کو حق پہ رکھا ہے اور انہیں معیار حق بنایا ہے، جی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ ان کی قربانی کے مقاصد دو ان کے پیتوں نے، بس تیسرا آج اس کی فہرست چھوٹی سے سن لیں تفصیل کر انشاءاللہ، اور پھر اس تذکرے کا اگلا مرحلہ کہ جب حسین کی قربانی کے مقاصد سمجھ میں آ جائیں تو پھر ہم طے کریں کہ اب ہماری عزاداروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ امام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو روایتیں اور حدیثیں پہنچتی ہیں ان کی صورت یہ ہے کہ معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، حضرت زہرا، ائمہ طاہرین بول رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور ان کی میموری اچھی ہے، انہیں یاد ہو گیا کہ کیا کہا، انہوں نے لکھ لیا، مگر سب ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ابھی آپ میری باتیں سن رہے ہیں، آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ کے بالکل وہ میرے لفظ دہرا نہ سکے گا، میری بات دہرا لے گا، لیکن کیسے دہرا کہ جتنا سمجھے گا اتنا بتائے گا۔ میرے الفاظ تو شاید ہی کوئی دہرا سکے، اور دہرا بھی لے گا تو تھوڑے دنوں میں بھول جائے گا۔ میں خود ہی اپنی بات دوبارہ نہ دہرا سکوں گا، مجھے تھوڑی یاد ہے میں نے کیا الفاظ بولے، میں اپنی بات دہرا لوں گا، لفظ نہ دہراؤں گا۔ لیکن جب آپ میری بات کو سمجھ کے اپنے لفظوں میں بیان کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جو میں نے کہا ہے۔ تو جو روایات ہیں ان کے سننے والے جو اصحاب ہوتے ہیں، یہ پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ معصوم کے الفاظ بالکل ہوں، مگر جب الفاظ نہیں ہوتے تو معصوم کی پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو جب معصوم کی بات اپنے لفظوں میں کہتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔
لیکن یہ تب ہوگا جب بولنے والا بول رہا ہو، سننے والے سن رہے ہو، توجہ دیں۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معصوم نے قلم سے لکھ دیا، کسی خط میں کچھ لکھ کے بھیجا، اسی طرح سے وصیت نامہ، یعنی حسین نے جناب محمد حنفیہ کے ہاتھ میں لکھ کے دی تحریر، تو اب اس میں کوئی لفظ بدلا نہیں ہے۔ اب سنیے اس میں حسین نے مدح و ثنا کے بعد جہاں سے اپنی وصیت شروع کی تو کیا فرمایا؟ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں تو کیوں نکل رہا ہوں، کیا ہدف ہے میرے اس قیام کا، کیا ہدف ہے میری اس تیاری کا، کیوں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں؟ تو حسین نے کہا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرن ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ بس صفات ترجمہ سن لے، تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ حسین اپنے قیام کا مقصد کیا بتا رہے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ حسین نے بعد میں بتایا۔ پہلے یہ بتایا کہ ہم کیا نہیں کریں گے، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ہم جائیں گے، یزید کا مقابلہ بھی ہوگا، جانیں بھی دی جائیں گی، قربانیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، مگر ہم کیا کریں گے ہمیں تمہیں بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتائیں گے کہ ہم کیا نہیں کریں گے۔ انی لم، یہ میں اس پوائنٹ پہ آپ کی توجہ حاصل کر رہا ہوں، کل اس پہ وجہ بتاؤں گا۔ بھئی آپ مجھ سے پوچھیں، گھر سے نکل کے جا رہا ہوں، میں مجلس کے لیے آ رہا تھا، میں دروازے پہ نکلا، آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا کربلا۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ میں کربلا چائے پینے نہیں جا رہا، میں کربلا خبریں دیکھنے نہیں جا رہا، میں کربلا ہوا ٹھنڈی کھانے نہیں جا رہا، جو کرنے جا رہا ہوں وہ بتا دوں گا، جو نہیں کرنے جا رہا ہوں کہنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو کہہ دیتے کہ میں کس کام سے جا رہا ہوں بتا دیتے، یہ کیا بتانا کہ میں کیا نہیں کروں گا۔ آج اس پہ سوچیں، کل جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت حاضر کریں گے۔ ہر جگہ ان کے ہدایت کا پہلو ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ نہیں نکلا میں، نہیں نکلا ہوں میں، نہیں جا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ عشرن، اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، ہمارے پاس جب نعمتیں آتی ہیں، کسی کے پاس بڑے اچھی ماڈل گاڑی آ گئی تو گاڑی سے نکلے گا تو اچھلاتا ہوا چلے گا، تاکہ ہر چھوٹی گاڑی والا اور سائیکل والا چڑھے، یہ دیکھو میرے پاس یہ گاڑی۔ اچھا موبائل ہوگا تو ٹیڑھا ٹیڑھا چلے گا۔ بقول ہمارے ایک انقلابی ٹائپ کے ایک بھائی کے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ آئی فون ہوتا نا، کٹا ہوا سیب پیچھے ہوتا اس کے، کہا وہ لگائیں گے تو کان میں سے ٹیڑھا ٹیڑھا لگائیں گے تاکہ کٹا سیب سب لوگ دیکھ لے، پتہ چل جائے میرے پاس آئی فون ہے۔ تو اس کو اس طرح کی حرکتوں کہتے اترانا۔ کوئی اپنے گھر پہ اتراتا ہے، کوئی گاڑی پہ اتراتا ہے، کوئی اپنی شکل پہ اتراتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرنا۔ حسین کہہ رہے ہیں انی لم اخرج عشرا، میں اترانے کے لیے نہیں نکلا، میرے حسین کے پاس اترانے کے لیے بہت کچھ ہے، جنت کا سردار ہوں میں، بہت ہے اترانے کے لیے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، دوسروں کے سامنے اترانے کے لیے، ناز کرنے کے لیے بہت ہے، مگر نہیں، اس لیے نہیں نکلا کہ میں لوگوں کو چھوٹا دکھاؤں، اپنے کو بڑا دکھاؤں، ولا بطرا، اور میں اس لیے بھی نہیں نکلا کہ غرور کروں۔ ہمارے پاس چھوٹی سی کوئی چیز آ جائے تو ہم غرور کرنے لگتے ہیں، کسی کو امامے کا غرور ہو جاتا ہے، کسی کو سید ہونے کا غرور ہو جاتا ہے، کسی کو اچھی گاڑی کا غرور ہو جاتا ہے، کسی کو شکل کا غرور ہو جاتا ہے، غرور بھی نہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں نہ میں اترانے نکلا ہوں، نہ اٹھلانے نکلا ہوں، اور نہ میں غرور کرنے نکلا ہوں۔ اور کیوں نہیں نکلا؟ کہا ولا مفسدم ولا ظالما، اور میں اس لیے بھی نہیں نکلا ہوں کہ کسی پہ ظلم کروں، کسی کا حق چھینوں، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں، کسی کو ناحق جگہ دے دوں، ظلم کرنے بھی نہیں نکلا۔ ولا مفسدہ، اور میں اس لیے بھی نہیں نکلا ہوں کہ زمین پر فتنہ اور فساد پیدا کروں، لوگوں کو لڑاؤں، جھگڑا کروں، جھگڑا کھڑا کروں، دونوں کو محبتوں کو نفرتوں سے بدلوں، خون بہاؤں، اس لیے بھی نہیں نکلا ہوں۔ پھر کیوں نکلا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہ ہدف حسین ہے، باقی تبصرے کل ہوں گے۔ حسین نکلے امت کی اصلاح کے لیے، امت کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے۔ بگاڑ کہاں آئے گا؟ دین میں۔ کہیں عقیدے بگڑ رہے ہیں تو انہیں حسین ٹھیک کرنے لیے نکلے ہیں، کہیں اعمال بگڑ رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے تو حسین اسے روکنے نکلے ہیں، کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے تو حسین اسے روکنے نکلے ہیں، کہیں سود کھایا جا رہا ہے تو حسین اسے روکنے نکلے ہیں،
کہیں مال خدا پہ غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا تو حسین اسے روکنے نکلے ہیں، کہیں بدکاری ہو رہی تو حسین اسے روکنے نکلے ہیں، اور کہیں اگر بری عادتیں بڑھ رہی ہیں، کہیں اگر حسد دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں تو حسین اسے روکنے نکلے ہیں، کہیں غیبتیں عادت بن رہی ہیں تو حسین اسے روکنے نکلے۔ طلب الاصلاح، جہاں بگاڑ ہے وہاں ٹھیک کرنے آیا ہوں، بگڑے عقیدے ٹھیک کروں گا، بگڑے اعمال ٹھیک کروں گا، بگڑے اخلاق ٹھیک کروں گا۔ کیسے؟ اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکیوں کے حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا۔ یہ مقصد حسین تھا، اور اس کے لیے انہوں نے یہی عمل انجام دیا، اور عمل میں اپنے اس ہدف کے لیے اپنی قربانی کے دو حصے بنائے، ایک وہ جو کربلا میں سر کٹا کے سو گئے، اور ایک وہ کہ جو کربلا کا پیغام پہنچانے کے لیے جنہوں نے ہر قربانی دی تاکہ دین کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ قربانی دینے کے والے کربلا میں کیا کیا قربانی دے رہے تھے؟ اللہ سے جان ملی تھی وہ دے دی، اولاد ملی تھی وہ دے دی، وقار اور عزت اور مال و دولت ملا تھا وہ بھی سروں کی چادریں تک چھن گئیں، کانوں کے گوشوارے تک چھن گئے۔ انسان کے پاس جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، اور اس سب سے بڑھ کے قیمتی چیز اور ہے، اور وہ ہے سوسائٹی میں عزت والا ہونا، باوقار ہونا۔ یہ عزت والے تھے، ان کے لیے جان دینا آسان تھا، مال لٹانا آسان تھا، بچوں کو بھی قربان کر دینا آسان تھا، لیکن ان کے لیے عزت و وقار کی قربانی سب سے مشکل تھی۔ زینب کے لیے اور محمد کی قربانی مشکل اتنی نہیں تھی، علی اکبر کی قربانی بھی اتنی مشکل نہیں تھی جتنا مشکل تھا سروں سے چادریں چھن جانے کے بعد ننگے سر خیموں سے نکلنا۔ یہ قربانی اہل حرم نے دی۔ عصر عاشور جب خیموں میں آگ لگی، آخری خیمے میں ساری بیویاں جمع ہیں، کسی کے سر پہ ردہ نہیں۔ زینب نے بیمار امام کا بازو ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو، سروں سے چادریں چھن گئیں، آخری خیمے میں آگ لگ چکی ہے، ہم زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلیں۔ زینب کا یہ سوال کہہ رہا تھا کہ جل کے مر جانا ان کے لیے آسان ہے، مگر ننگے سر خیموں سے نکلنا دشوار کام ہے۔ مگر امام نے کہا پھوپھی اماں یہ قربانی دینا ہوگی۔ زینب نکل پڑی، لٹے ہوئے ننگے سروں کے ساتھ نکل پڑی کہ دین بچانا ہے تو یہ قربانی بھی دے دیں گے، مگر یہ بڑا مشکل تھا زینب کے لیے۔ ننگے سر کوفے پہنچی، چادر مانگتی رہی نہیں ملی، دربار ابزیدیات میں گئیں، چادر نہیں ملی، بازار شام میں پھر آیا گیا، پتلی گلیوں میں دونوں طرف آئینے اور شیشے لگا کے بیویوں کو گزارا گیا تاکہ ہر طرف سے ان کی بے حجابی ہو، ننگے سر کھلے دکھائی دیں، اذیت ہو۔ اس طرح زینب لٹے قافلے کو لے کے قصر یزید کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ یزید کے محل کے دروازے پہ قافلہ روک دیا گیا۔ کیوں؟ کہ ابھی دربار سجا نہیں ہے، ابھی آئینے لگنا ہے، ابھی بھیڑ لگنا ہے، ابھی تماشائی جمع ہونا ہے۔ لٹا قافلہ لیے زینب دروازے پہ بیٹھی ہے، انہیں نہ کبھی جی بھر کے پانی ملا ہے، نہ کھانا، رسوائیوں کے درمیان سے گزر کے آئی ہیں، سروں پہ خاک جمع ہے، چہرے خاک آلود ہیں، لب سوکھے ہوئے ہیں، بدن تھکا ہوا ہے، پورے بدن پہ تازیانوں کے نشان ہیں، اور سب سے زیادہ تازیانے زینب نے کھائے ہیں، اس لیے کہ سکینہ تازیانہ کھاتی تو زینب سامنے آ جاتی ہے، میری بچی کو نہ مارو، ام کلثوم کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، بچاتے بچاتے زینب کا پورا بدن نیلبو ہو گیا ہے، یہ تھکا ہوا قافلہ بیٹھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نکلا، چلو دربار آراستہ ہو گیا، دربار میں چلو۔ زینب نے کہا ہم ننگے سر کربلا سے کوفے آئے، کوفے سے شام آئے، ہم نے دربار ابن زیاد بھی ننگے سر جانا برداشت کر لیا، شام کے بازاروں سے بھی ہم بغیر چادر کے گزر کے آ گئے، مگر اب ہم دربار یزید میں ننگے سر نہ جائیں گے، چادر لا کے دے تبھی جائیں گے۔ ظالم آگے بڑھا، چلو ورنہ تازیانے مار مار کے لے جائیں گے۔ تازیانے راستے پر کھاتی آئی تھی، مگر ایک مرتبہ جلال آیا کہ تو نے ہمارے گھر کو لوٹ لیا، تم نے ہمارے بھیا شیر جیسے بھیا عباس کے بازو کاٹے، تم نے ہمارے لال علی اکبر کے گلے میں برچھی ماری، تم نے ہمارے بھیا کے گلے کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا کے لاش پامال کی، تم نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے کا ڈالے، ایک بچہ ہے اسے قیدی بنا کے لائے ہو، مگر ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، میں ابھی بد دعا کرتی ہوں تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ بڑی لٹے ہوئے قافلے کی طرف، ام کلثوم آؤ، رباب آؤ، سکینہ آؤ، میں بد دعا کروں تم آمین کہو، ہم ننگے
کے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے بنت زہرا نے، جس کی ماں فاطمہ زہرا جب علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے گھر سے لے جایا گیا کھینچتے ہوئے، اور علی خاموش ہے حکم رسول پر، تو گھر کے اندر سے آواز دی تھی، سر کھولا نہیں تھا، خالی کہا تھا خلو ابا الحسن، علی کو چھوڑو ورنہ ابھی بال بکھرا دوں گی۔ گھر کے اندر کھڑے ہو کے بال بکھرانے کی بات کہی تھی، مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئیں، ظالموں کو علی کو چھوڑنا پڑا۔ اسی فاطمہ کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے بال تو پہلے سے بکھرے ہیں، چہرہ تو غبار آلود ہے، ارے ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کروں، یتیم حسین آمین کہے، ام کلثوم آمین کہیں، رباب آمین کہیں، ابھی تباہ ہو جائیں گے۔ ہاتھ اٹھے تھے بد دعا کے لیے کہ ایک مرتبہ زنجیروں کے کھنکنے کی آواز کانوں میں آئی، زینب سمجھ گئی وقت کا امام کچھ کہے گا، مڑی میرے لال میرے امام کیا کہہ رہے ہو؟ کبھی اماں بڑے امتحان دیے، ارے ایک امتحان اور دیجئے، ننگے سر دربار یزید میں جانا گوارا کر لیجئے، بد دعا نہ کیجئے، ہمیں بابا کا پیغام پہنچانا ہے، ہمیں اسلام بچانا ہے، ہمیں دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ زینب نے گرا دیے۔ اگر دین کی بقا اسی میں ہے تو زینب یہ رسوائی بھی برداشت کر لے گی، علی کی بیٹی کھلے سر دربار یزید میں لے جائی جا رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار